آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ جو اسکول موجود ہے ہم اس کا آپ سے تعارف بھی کرانا چاہیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ایک طرف تو ہمارے پارٹیسپینٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑے ہونہار پارٹیسپینٹس ہیں، دی آرکڈ اسکول نارتھ احمد آباد کیمپس کے بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ یہ آڈینس موجود ہے جس کی طرف میں چاہوں گا کہ آپ اپنی جو موجودگی ہے اس کا بھرپور احساس دلائیں. آڈینس کی طرف کٹ کیجیے گا جی. تو یہ ہمارے ساتھ آج جو ہے وہ دی آرکڈ اسکول نارتھ احمد آباد کیمپس برانچ جو ہے نا اس کے بچے آج موجود ہیں ماشاءاللہ، اور زبردست سے یہ بچے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ پارٹیسپینٹس بھی موجود ہیں. چلیے آئیے پہلے اپنے پارٹیسپینٹ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پارٹیسپینٹس جو ہیں ان کے نام کیا ہیں اور کلاس کون سی ہے. جی بیٹا آپ بتائیے گا. ٹیم اے صارم خان. صارم خان، اس میں مائک میں بولیے گا بیٹا. میرا نام محمد ابراہیم ہے. محمد ابراہیم، ٹھیک ہے جی. آپ بتائیے گا بیٹا. میرا نام مائرہ احمد ہے. مائرہ احمد کون سی کلاس میں بیٹا؟ کلاس آپ نے بھی نہیں بتائی، ایک منٹ پہلے. گریڈ 7. اور آپ کون سی کلاس میں؟ گریڈ 7. گریڈ 7. ٹھیک ہے، آپ بھی گریڈ 7 کی ہیں. جی آپ بتائیے. میرا نام حرم کامران ہے اور میں کلاس 7 میں پڑھتی ہوں. حرم کامران کلاس 7 میں پڑھتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ہم چلتے ہیں جی اپنی اس ٹیم کی. میرا نام محمد امان ہے اور میں گریڈ 8 میں پڑھتا ہوں. کون سے؟ گریڈ 8 میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ؟ میرا نام سجاد ہے اور میں گریڈ 7 میں پڑھتا ہوں. گریڈ 7 میں. ایک بچہ ہمارے ساتھ گریڈ 8 کا موجود ہے. بہرحال بچوں دیکھو آج جو کوئز مقابلہ ہے وہ زیادہ تر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے ہم سوالات کریں گے. یوم علی ہے آج. ٹھیک ہے، 3 سوالات آپ لوگوں سے کروں گا پہلے راؤنڈ میں اور 3 سوالات دوسرے راؤنڈ میں کروں گا. آپ آپس میں مشورہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ اچھی بات ہے کہ 2 بچے موجود ہیں. تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ ہماری جو پہلی ٹیم ہے اس کی طرف ہم جاتے ہیں. یہ آپ سے پہلا سوال کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا لقب کیا تھا؟ بیٹا نو پرومپٹنگ. اسد اللہ بالکل درست جواب ہے. پلیز تالیاں بجا سکتے ہیں آپ لوگ جو آپ کے درست جواب ہے آپ کا. پرومپٹنگ نہ کیجیے گا پلیز، یہ اسکولوں میں مجھے پتا ہے سامنے سے پرومپٹنگ ضرور ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دوسرا سوال آپ سے میرا ہے. بیٹا مجھے یہ بتائیے گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ان کا کیا رشتہ تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ بیٹا آپ بتاؤ اگر آپ کو آتا ہے تو. داماد تھے حضرت علی. نہیں داماد تو تھے، اس کے علاوہ خون کا رشتہ کیا تھا؟ چچا ابو طالب کے بیٹے تھے. ان کے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے. درست جواب ہے بیٹا. دوسرا جواب بھی درست مانتا ہوں. تیسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یوم شہادت کس رمضان المبارک یعنی کون سے رمضان کو اور کون سی ہجری میں؟ 21 رمضان. 21 رمضان میں درست مان لیتا ہوں. 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری. بہرحال میں درست مانتا ہوں. تینوں سوالوں کے آپ نے درست جواب دیے. ہم بڑھتے ہیں ہماری جو ننھی منی بچیاں ہیں ان کی طرف. آپ تیار ہیں بیٹا؟ ٹھیک ہے. آپ سے میرا پہلا سوال ہے، مجھے بتائیے گا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یوم پیدائش کیا تھا؟ 13 رجب 600 عیسوی. 13 رجب 600 عیسوی اور 30 عام الفیل. بالکل درست جواب ہے، صحیح آپ نے فرمایا. تالیاں بجنی چاہیے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نام علی کس نے رکھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا. ان کے والد نے ان کا نام زید رکھا تھا اور ان کی امی نے ان کا نام اسد اور حیدر رکھا تھا. بالکل درست جواب ہے، بالکل درست جواب ہے جی. اب تیسرا اور آخری سوال، مجھے بتائیے گا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مزار کہاں واقع ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مزار کہاں واقع ہے؟ عراق میں. عراق کے کون سے شہر میں؟ چلو میں جواب درست مان لیتا ہوں. نجف اشرف میں ہے، عراق کا شہر ہے. میں جواب درست مانتا ہوں. اور اب آپ نے بھی 3 سوالوں کے درست جواب دیے، آپ نے بھی. اب ہم بڑھتے ہیں اپنی تیسری ٹیم کی جانب. آپ تیار ہیں بیٹا؟ ہیں آپ بھی تیار ہو؟ ٹھیک. پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد مبارک حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کب ہوا تھا؟ ہجری تاریخ بتائیں، سن بتا دیں.
جی 13 ہجری 13 ہجری 13 ہجری جواب غلط ہے، صحیح جواب ہے 2 ہجری۔ اب آپ سے میں دوسرا سوال کر رہا ہوں، مجھے بتائیے گا جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے ہجرت فرمائی، اس رات مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونے کا شرف کس کو حاصل ہوا تھا؟ حضرت علی حضرت علی کرم اللہ وجہ، بالکل درست جواب ہے۔ اور تیسرا اور آخری سوال، مجھے بتائیے گا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار جو ہے وہ کسے کہا جاتا ہے؟ جنت کے نوجوانوں کے سردار، حضرت علی نہیں بیٹا مجھے افسوس ہے، جواب غلط ہے، صحیح جواب ہے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اور یوں آپ نے 3 میں سے ایک سوال کا درست جواب دیا۔ اب ناظرین ہم بڑھے اپنے دوسرے راؤنڈ کی جانب۔ دوسرے راؤنڈ میں بھی ہم 3 سوالات کریں گے، پہلی ٹیم کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلے راؤنڈ میں 3 سوالوں کے درست جواب دے چکے ہیں۔ آپ سے میرا پہلا سوال ہے بیٹا، بات سنیے گا غور سے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی صاحبزادیوں کے نام بتائیں۔ 2 میں سے کسی ایک کا بھی نام بتا دیں گے تو میں درست مان لوں گا۔ صاحبزادیوں کے نام بیٹا، وقت کم ہے، بولیں۔ حضرت عائشہ، نہیں مجھے افسوس ہے، جواب غلط ہے، صحیح جواب ہے زینب بنت علی اور ام کلثوم بنت علی۔ دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کب ایمان لائے تھے؟ تیرہ ہجری ہجری سے پہلے، نبوی میں لے کے آئے تھے، اتنا میں وہ دے دیتا ہوں۔ 6 6 نبی بالکل درست جواب ہے، اور یہ آپ نے درست جواب دیا ہے۔ اب تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایمان لے کے آئے تھے یا ان کی بہن؟ اور ان کی بہن کا نام بھی بتانا۔ ان کی بہن کا نام کیا تھا؟ حضرت فاطمہ، ہیں؟ حضرت فاطمہ فاطمہ بنت بنت حسن، بتائیے۔ حضرت عمر کا پورا نام کیا تھا؟ نہیں عمر فاروق تو کہتے تھے نا ان کو، عمر بن کیا تھا؟ طالب۔ چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت فاطمہ بنت خطاب۔ ٹھیک ہے جی، فاطمہ بنت خطاب، میں جواب درست مان لیتا ہوں۔ 2 سوالوں کے آپ نے درست جواب دیے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنی دوسری ٹیم کی جانب۔ تالیاں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، ریڈی ہیں جی؟ پہلا سوال آپ سے، مجھے بتائیے فاتح خیبر کس کو کہا جاتا ہے؟ فاتح خیبر، خیبر کی جنگ کو کس کو کہا جاتا ہے؟ کس شخصیت کو، کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ، بالکل درست جواب ہے۔ دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے حضرت عمر فاروق سے 3 دن پہلے کون سی اہم شخصیت نے اسلام قبول کیا تھا؟ حضرت حمزہ۔ حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب، بالکل درست جواب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور حضرت علی کے والد ابو طالب کا انتقال کس سن نبوی میں ہوا تھا؟ اس سن کو عام الحزن بھی کہا جاتا ہے، غم کا سال، 90 سن کی بات ہے۔ 6 نبوی۔ مجھے افسوس ہے جواب غلط ہوتا ہے، صحیح جواب ہے 10 نبوی۔ ٹھیک ہے جی، نہیں اس پہ تالیاں نہیں بجنی، غلط جواب پہ تھوڑی تالیاں بجتی ہیں۔ کچھ شیطان بچے، کچھ جو شریر بچے ہوتے ہیں نا، وہ کہیں نہ کہیں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ غلط جواب پہ بھی تالی بجا رہے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ نے بیٹا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، 1 سوال کا جواب غلط دیا ہے۔ اس راؤنڈ میں 5 سوالوں کے جواب درست دیے، آپ دونوں کے مارکس اس وقت برابر ہیں۔ ہم بڑھتے ہیں تیسری ٹیم کی جانب، آپ تیار ہیں؟ مجھے بتائیے گا حضرت ابو ذر غفاری نے کہاں اسلام قبول کیا تھا؟ مکہ حضرت ابو ذر غفاری نے کہاں اسلام قبول کیا تھا؟ مکہ مکہ، بالکل درست جواب ہے۔
اب آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گا، حضرت ابو ذر غفاری کس شہر کے رہنے والے تھے؟ یسرب یثرب یا مدینہ، بالکل درست جواب ہے۔ اور اب آپ سے میں تیسرا سوال کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا وضو کا طریقہ قرآن پاک کی کس سورہ میں بیان کیا گیا؟ وضو کا طریقہ قرآن پاک کی کس سورہ میں بیان کیا گیا؟ سورہ نصر نہیں، مجھے افسوس ہے، جواب غلط ہے، صحیح جواب ہے سورہ مائدہ۔ اور اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ اس میں 2 سوالوں کو درست جواب دی، ٹوٹل 3 سوالوں کے آپ نے درست جواب دیے ہیں۔ اور یہ ہماری 2 ٹیمیں اچھے دونوں برابر ہیں، ان کی ٹائی کو توڑنے کے لیے میں ایک سوال اور ان سے کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ ان میں سے کون سی ٹیم جو ہے نا وہ ونر ہوتی ہے۔ مجھے بتائیے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کو، اپنی بیعت کس موقع پر کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کو، ہاتھ پہ بیعت کرنے کو، اپنی بیعت کس موقع پر کہا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرمائی تھی؟ اور جی شب رات، جی شب رات، نہیں، جواب غلط ہے، آپ بتائیے جی۔ شب قدر، نہیں، مجھے افسوس ہے، جواب غلط ہے، صحیح جواب ہے صلح حدیبیہ کے موقع پہ۔ چلیں اب آپ سے میں دوسرا سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال اس دنیا میں تشریف لائے، اس سال ہاتھیوں کے ایک لشکر نے، آپ سے سوال کروں گا پھر ان کی طرف جاؤں، ہاتھیوں کے ایک لشکر نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا تھا، ابرہہ کا لشکر تھا۔ اس سال کو کیا کہا جاتا ہے؟ اور اس کے نام سے ایک سورہ بھی موجود ہے قرآن مجید میں۔ جی علم ترا کا جی سورہ لہب، نہیں، نہیں سورہ لہب نہیں، صحیح تو کہہ رہے تھے، شروع میں کیا کہہ رہے تھے؟ علم ترا کا اس سورہ کا نام کیا ہے؟ سورہ فلق، نہیں، غلط، آپ بتاؤ بیٹا۔ سورہ فیل، سورہ فیل بالکل درست جواب ہے۔ اور یوں ہماری دوسری ٹیم جو ہے وہ آج کی ونر یعنی فاتح ٹیم ہے، اور فاتح ٹیم کے لیے ہمارے پاس مختلف گفٹ ہیمپرز ہیں جو ان کے ساتھ جائیں گے، اور یہ گفٹ ہیمپرز جو ہیں کیونکہ آج ہمارے 2 پارٹیسپینٹس موجود ہیں تو ان 2 پارٹیسپینٹس میں جو ہے یہ تمام چیزیں دی جائیں گی۔ کافی سارے گفٹ ہیمپرز ہیں۔ یہ ہماری آج کی فاتح ٹیم، اور فاتح ٹیم کو یونیک بیٹریز کی جانب سے گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری فاتح ٹیم کو روح افزا کی جانب سے بھی گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ آنے والی ٹیم کو نیلسن کی جانب سے گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر عیسیٰ لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کی جانب سے گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے، اور تیسرے نمبر پہ آنے والی ٹیم کو ہمدرد نونہال کی جانب سے گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے۔ ہمدرد نونہال کا یہ گفٹ ہیمپر بیٹا آپ کے لیے بھی ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ جو کوئز سیگمنٹ ہے علم و آگہی، یہ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمارا سیگمنٹ ہوگا روزہ اور صحت۔ آج اورل کینسر یعنی منہ کے کینسر پہ بات ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ میں اپنی آڈینس کی طرف بھی آتا رہوں گا، اور جن جن لوگوں کو سوالات کے جوابات آئیں گے ان کو انعامات بھی دی جائیں گے۔ 2 سوال میں آگے آڈینس سے بھی کرتا رہوں گا، لہٰذا ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ۔